اور یہاں بھی باقاعدہ اس کے لیے یہ کیا گیا ہے انتظام، اگر کوئی سوال ہو کسی غیر مسلمان بھائی کو، کسی مسلمان بہن کو، تو وہ یہاں ادھر آ کے سوال کر سکتی ہیں، لیڈیز ونگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ IRF کا نمبر بھی آپ لے کر IRF میں سوالات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ذاکر بھائی۔ اب میں اپنے ان بھائیوں، غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اس سے پہلے کہ میں سوال کرنے کے لیے دعوت دوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ضروری بات مختصر انداز میں پیش فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شیخ سعود الشریم، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تقریر یا سوال جواب اردو یا ہندی میں کروں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس آج کے سوال جواب کے سیشن میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن صرف ایک پورا سیشن 3-3.5 گھنٹے کا کم از کم صرف سوال جواب کا ہونا چاہیے۔ اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی، سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ جب کیوں میں کھڑے ہوتے کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے، تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلا سوال جواب کی نشست طے کی۔ تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے لے، اور وقت اگر باقی ہے تو انشاءاللہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی لیں گے، لیکن پہلا موقع دیجئے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے ان کی جو بھی غلط فہمی ہے اسلام کے متعلق، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے دور کریں۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے رانا صاحب شندے، میں BST میں دادر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں۔ میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے؟ دھیرے سے اور زور سے، ذرا اونچی آواز میں پوچھیں۔ میرا سوال ہے، تو میرا بچہ 28 برس کا ہے، وہ متی مند ہے۔ میرا بچہ خالی کھانا پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، کچھ بھی کام کرتا نہیں۔ ماں باپ کو غصے سے کچھ بھی بول سکتا ہے، اور
میں اس کے لیے بہت علاج کیا پرنتु اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میرے کو. میں اس لیے میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں. آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. میرا بچہ کچھ بھی کام کرتا نہیں, خالی گالی دیتا ہے. تو میرا کیا مقصد ہے؟ اور دھنیہ واد. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اس کا بچہ 28 سال کا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے, صرف سوتے رہتا ہے, گالی دیتا ہے, بات نہیں مانتا ہے, تو میں کیا کروں؟ آپ ان کے والد ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم دیں اسے. آپ یہ جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ ہیں, آپ کے لیے ایک امتحان ہے, تو آپ اپنے امتحان میں پورے طریقے سے سفلتا پانے کی کوشش کیجئے. آپ کو آپ کا دھرم پورا کرنا چاہیے. آپ کا جو کام ہے, آپ کا جو فرض ہے پورا کیجئے. آپ بچے کی دیکھ بھال کیجئے, اسے اچھے تعلیم دیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کو اپنے ایشور, اپنے بھگوان, اپنے اللہ کی طرف صرف عبادت کرے, صرف اللہ کی عبادت کرے اور کس کی نہیں. یہ آپ کا فرض ہے. دیکھو کہ اس کے صحیح ایشور, صحیح خالق کے بارے میں اسے کہو, اور اس کے بعد آپ کے محنت کے بعد بھی اگر آپ کا بیٹا اگر نالائق نکلتا ہے, آپ کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. ٹیچر بچے کو پڑھاتی ہے, کلاس میں پڑھانے کے باوجود اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں. اگر ٹیچر برابر سے نہیں پڑھاتی اور پھر بچہ فیل ہوتا ہے تو غلطی ہے ٹیچر کی. لیکن اگر ٹیچر برابر سے پڑھاتا ہے بچوں لوگ کو اور ان میں سے کچھ بچے فیل ہوتے ہیں تو غلطی ہے اس طالب علم کی, ٹیچر کی نہیں. اسی طریقے سے آپ ان کے والد ہیں, آپ اور آپ کی بیویوں سے صحیح تعلیم دینا چاہیے اس کے ایشور کے بارے میں. کیا ایشور ایک ہے؟ ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور آخری پیغمبر کو ماننا چاہیے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سکھائیں. اس کے بعد اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آپ اپنا کام کر چکے, آپ پھر اس کے بعد ذمہ دار نہیں رہیں گے. آپ کو پھر بھی اس سے اچھے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے والد ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ سفلتا ملے گی زندگی میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایشور آپ کے بچے کو بھی ہدایت دے اور سمجھ دے تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی, مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذاکر بھائی, ایکچولی میں پچھلے 2 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہا ہوں. مجھے گھر میں ٹوٹلی بین کر دیا ہے پیس ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے. مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے اور میں چھپکے سے آپ کی سیڑھی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں. تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرا نام امر دبے ہے. پراپر میں سولاپور سے ہوں. اور ووڈافون نام امر دبے. امر دبے, یس. بھائی صاحب امر دبے شولاپور سے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے وہ پیس ٹی وی دیکھ رہے چپکے دیکھنے کا یہ حال ہے تو کھلا دیکھنے کا کیا حال ہوگا. اور بھائی صاحب نے کہا کہ گھر کے لوگ نے پیس ٹی وی بینڈ لگا دی ہے, پھر بھی 2 سال سے دیکھ کے میرے تقریر دیکھنے کے متاثر ہو کے آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا, ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ آف کورس. مانتے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ بے شک. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ یس, آف کورس. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ بالکل نہیں. آپ اپنی خود کی خواہش سے قبول کرنا چاہتے؟ یس, بالکل, پورے ہوش اور آواز میں. کوئی بھی دباؤ, مالی دباؤ, فزیکل پریشر؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ زبردستی کسی کو کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے, اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا غلط ہے.
لیکن اگر کوئی اپنی خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نہ یہ دیش آپ کو روکتی ہے، کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھ رہا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ فالو ہز ریلیجن. مطلب کوئی بھی ناگرک ہے، کوئی بھی ہندوستانی کو خواہش ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے. بالکل. تو اگر آپ اپنے خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب. کوئی بھی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. یس. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادہ دیتا ہوں میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے، اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت فردوس ملے. میری ایک ریکویسٹ ہے. جی ہاں. پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے جو اسلام ملا، جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کی سیڑھی، میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ذاکر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے، اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کی وجہ سے اس کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچائے تو ماشاءاللہ تو پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو. جزاک اللہ. ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان، جیسا میں کہہ رہا تھا کل، ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے. ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے، سن سکتے، قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے. انشاءاللہ اس سے اب اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملیں گی. جزاک اللہ. شکر بھائی صاحب. اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے، اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت فردوس ملے. اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا. آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے، اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے. جب تک آپ آ رہے ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. مائک نمبر 3 میں اگر کوئی بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. Hello, my name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagam. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جب اللہ ایک ہی ہے تو پھر میرے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب مسلمان بھائی ہے، میں اکیلا ہندو، تو I request the sound people please. میری درخواست ہے ساؤنڈ والے سے ساؤنڈ ذرا کلیئر کیجئے. Please see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speakers. بھائی صاحب آپ ذرا سوال دوہرا سکتے اور آستے اور ذرا زور سے. اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے، پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے، میں وہ کیوں ہندو بنا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے، اس نے کیوں نہیں تمہیں مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات
کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین, اس کے بڑے, اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے, ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرنے لگے, وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے, اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم, جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ مینس گوئنگ فرام ون ٹریک ٹو دی ادر وچ از رانگ. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم, کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, پھر اس کے والدین, اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے, اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس, صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم, جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم, ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے, آپ کے والدین, آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے, لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا, ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے, لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے, لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے. جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے, جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے, عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو, چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں, یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا, بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ, اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے, تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا, جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں, تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے, کیا اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ سوچنے لگے, وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158
کہ اس دن آخرت کے دن اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, اسی لیے میں کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے, اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی, آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے, آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں, لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو, اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے. آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں. نہیں, مورتی پوجا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے. میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں, مذہبی کتابوں کا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منترا نمبر 1, ایکم ایودتیم, ایشور خدا بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے, لکھا ہے سویتا سوتر اپنشد میں ادھیے نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں, ناچسیہ کسج جنیتا نہ کدیپا, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس ایشور کا کوئی رب نہیں. مطلب ایشور کا, بھگوان کا کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے سویتا سوتر اپنشد میں ادھیے نمبر 4 منترا نمبر 19 میں, ن تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی, اس بھگوان کی, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں. عکس پرتیما جو سنسکرت لفظ ہے اس کے معنی عکس. خدا کا کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے یجروید میں ادھیے نمبر 32 منترا نمبر 3 میں, جس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے. اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے, ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب, جب آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے؟ پھر غلط. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا, اس ایشور, اس اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر بٹ اور ایک کوشچن ہے. سوری, بٹ ایک کوشچن ہے, میں ایک سوال ہے سر. آپ کا ایک سوال ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ. اگر میں مسلمان بن گیا اور ایسا ہی تو انسان کو بھوت ہی بھڑکاتا نا. جس اگر آپ مسلمان بن گئے تو انسان کو تو بھوت ہی بھڑکاتا نا. آپ کی آواز ذرا صاف نہیں آ رہی. شیطان ہی بھڑکاتا نا انسان کو.
आप अगर मुसलमान बन गए तो वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना। इंसान को शैतान भड़काता है। हाँ, तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ करेंगे? भाई साहब का सवाल जो समझ में आ रहा है मुझे, मैं दरखास्त करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से, अगर मैं मॉनिटर स्पीकर को साफ कर सके। थोड़ा प्रॉब्लम भी रहेगा। ऑडियंस को साफ सुनने में आ रहा है, मुझे सुनने में नहीं आ रहा है क्योंकि मेन स्पीकर आपके तरफ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से कि अगर जो मॉनिटर स्पीकर उसे साफ करे। भाई साहब का सवाल है, क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है? अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ करेगा? दो चीजें हैं। एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है। जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है। 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे की इसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है। आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने के कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है। वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियां करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको पता चलेगा आपने गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज नहीं करेंगे और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफी मांगो। अल्लाह रहमान और रहीम है। जब भी माफी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा। और अगर आप बुत परस्ती से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो आपके हाई चांसेस है कि आप जन्नत में जाएंगे। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ सर, एक सेकेंड सर, क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ। तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। अच्छा, यही पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सख्तर मस्जिद में जमाती आते वो भी सिगरेट पी लेते। शराब पीना तो साफ तौर पे कहा गया है कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में कि हराम है। लेकिन सिगरेट पीना कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 कि अपने हाथ से अपना खुद कत्ल मत करो, सुसाइड मत करो। आज की साइंस कहती है कि टबैको के वजह से, सिगरेट पीने के वजह से हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हर साल 40 लाख लोग मरते हैं सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से। दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है शराब के बाद, जो सबसे ज्यादा मौत होती है कोई चीज पीने या खाने की वजह से, वो है सिगरेट। तो क्योंकि पहले लोग को पता नहीं थे कि सिगरेट इज स्लो पॉइजनिंग, तो कई उलमा कहते थे मकरू है। आज 400 से ज्यादा फतवे हैं सऊदी में, इजिप्ट में, जो कहा गया है कि सिगरेट पीना हराम है।
ابھی جو لوگوں کو لت لگ گئی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر میں بھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں, اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں گا انشاءاللہ. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کرے, اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لیں قرآن کا, اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے. اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے پھر ہی قبول کرنا, کوئی زبردستی نہیں. آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام, یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے, یہ سب سے بہترین مذہب ہے, پھر ہی آپ قبول کیجئے. میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے. سر تھینکس. مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم تو سوال کریں. Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? بہن کا سوال ہے کہ پروفیٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں, یورپ میں بھیجے گئے, دیگر ممالک میں بھیجے گئے, انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور سے لکھا ہے, صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں, وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, ہم نے ہر قوموں میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا. اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے, لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے. نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے, لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں, کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں. تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں, تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی ہے, بلڈنگ سے بھی بڑی. اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ٹیلی گرافک میسج, شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے. اٹس اے ٹیلی گرافک میسج, لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا, ہر قوم میں, تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں, نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے, نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے, اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے, سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور
قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے, کئی وحی آئے. جتنے پیغام اللہ کی طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے, وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے, وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا, وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52, آیت نمبر 52, اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں. پہلے جتنے پیغمبر آئے, جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے, وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو, یا یو کے میں, یا سعودی عربیہ میں, یا یو ایس اے میں, یا کینیڈا میں, ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں, ہندوؤں کی کتاب میں ہیں, پارسیوں کی کتاب میں ہیں, یہودی کی کتاب میں ہیں. اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے, آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ May I ask one more question? جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ریبورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں, رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے, تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری بورن, ری برتھ تو نہیں ہوتا, پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے, لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب, اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا, یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے, لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید, دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے, پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا, لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ جی بہن سنا ہے؟ جی. ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ, واپس. ٹھیک ہے, مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ, اگلا, واپس. جنم مطلب لائف, جنم مطلب زندگی, پھر سے زندگی, واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی, پھر موت دی, پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے کہ ہمارا پنرجنم ہوگا, لیکن ایک بار, وہ آخرت میں. تو پنرجنم میں اسلام میں بھی لکھا ہے, لیکن سمسکارا نے, جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت, پھر زندگی, پھر موت, پھر زندگی اور موت, اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا, اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کا وچار تھی, سوچ تھی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار, کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ, کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج, کچھ اچھی صحت کے ساتھ, کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. تو وہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا, بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا, اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا, اس لیے ابھی اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا نا, اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے, یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں,
تو بچے جب اپائج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے, امتحان ہے. تو بچے اگر ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا, لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے, ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے, اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن تو آپ بی اے پاس کر دیے, بی اے بن گئے, لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے, لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپائج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا پڑتا ہے, کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے, بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے, کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے, ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے, غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکات کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا, ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے تو آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے, پور بوائے, غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے. تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارا کہے, موت زندگی, موت زندگی, موت زندگی. لیکن یہ وید میں لکھے لا پنرجنم. ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے, اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی, پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ, اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو, آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں. بت پرستی مت کرو, آپ نے کیا کہ نہیں. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو, آپ نے مانا کہ نہیں. آپ نے صلاح پڑھی کہ نہیں. آپ نے چیریٹی دی کہ نہیں. آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں, جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد, آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں میں, اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول اسلام It's just initial. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی. ABCD تو خلاص داخل تو ہوگے. آپ 10th پاس کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے. ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک اللہ میں مانو, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے عمل کرتے آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول, سیکنڈ لیول, تھرڈ لیول, فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے, ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے اسلام قبول کریں؟ ہاں, بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں, عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے, ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے, بالکل صحیح.
کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا میں دعویٰ کر سکتا میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کے راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے. ہمیں پتا نہیں ہم کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر کا انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے, ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو ہاں نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاءاللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے, مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے گا. نہیں جی. اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں کل پولیس پوچھ سکتی ہے ذاکر نے ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے, اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نہیں, آپ کی اچھی اردو نہیں, آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکس بات کرتا ہوں. جی. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گی میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالر آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں, اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں, آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی, آپ کا داخلہ ہو گیا. شکریہ سر. وداؤٹ رشوت, وداؤٹ ڈونیشن. آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے. اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت, پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے, اور میں دعا کروں گا آپ سے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں. سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار. سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی, اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی ذکرا سے. او ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے. مایا ہے. ماشاءاللہ. میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں. ماشاءاللہ. تھینک یو سر. انشاءاللہ. جزاک اللہ. شکر. جی مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہو نان مسلم. ہلو, میرا نام اوشا ہے, میں کاٹن ویل سے آئی ہوں. مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے, میں دل سے قبول کرنا چاہوں گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نان مسلم کے ہر ایک مذہب میں بچپن سے ہی بچوں کو ماں باپ سے سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہمارے بھگوان ہے, ایشور ہے, ہمیں ان کی پوجا کرنی چاہیے. ہم اس ماحول میں رہتے ہیں, جیتے ہیں. ہم سچ مان لیتے ہیں کہ ہم یہ سچ کیا ہے وہ پتا نہیں چلتا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے جیسا کوئی نہیں, تو ان میں ایمان کیسے آئے گا؟ بہن کا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں ہمارے والدین کہہ رہے ہندو مذہب میں سکھاتے ہیں کہ بھگوان ہیں
اور اس کی پوجا کرنا چاہیے, مورتی پوجا کرنا چاہیے, تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا؟ یہ آپ کا سوال ہے بہن, صحیح؟ بہن آپ اس کا جواب اگر دیکھنا چاہتے تو کتنے لوگ الحمدللہ آج ہی ماشاءاللہ 2 یا 3 لوگ نے شہادت دی, وہ بھی ہندو دھرم میں تھے. ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سکھایا کہ مورتی پوجا کرنا چاہیے, لیکن وہ جب سچ اپنے سامنے دیکھے تو سچ کو قبول کیا. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ, جیسے میں نے پہلے فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں, سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو, ہر انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دور تک, تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. ایک بار حق واضح ہو گیا اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے. حق واضح ہونے کے بعد, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے غیر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے باہر نکال دیں گے, اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہے حق قبول کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ آپ کے لیے امتحان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی غلط کام کر رہا ہے, جو بھی ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے, اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے, چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ, چاہے کچھ ذریعے کے تھرو واضح تو کر دیتے. اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں, اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوں اسی لیے مجھے پتا نہیں کہ خدا ایک ہے. آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یہاں موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتا نہیں حق کیا ہے. آج تو بہانہ نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتی ہوں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے؟ جی. تو الحمدللہ یہ 2 یا 3 چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ ہاں ضرور. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے بہن؟ کوئی نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ میں دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ, دل اور ہوش و حواس سے. جی ہاں. کیونکہ زبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے, ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے. آپ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں. ہوش و حواس کے ساتھ. جی کوئی بھی مالی دباؤ نہیں, جی نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر نہیں. نہیں. انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے. ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ سوری ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکی ہے, اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیں خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی, اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں ڈالے انشاءاللہ. مائک نمبر 1 سے پہلے میں اس بھائی کو دعوت دوں گا جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے قرآن شریف کا ترجمہ لیں.
جی مائک نمبر 1 میں، مائک نمبر 1 سے سوال. السلام علیکم. سوری، ایک بھائی اور ہیں جن کو قرآن شریف کا ترجمہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں سے لینا ہے. جی بھائی مائک نمبر 1 سے سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں آیا بہت کوشش کر کے اپنے دوست کے ساتھ میں, بہت مشکل سے, مجھے بہت شرم آ رہی تھی, لیکن مجھے آج میرا دوست لے کے آیا اس موقع پہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے. میں بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی زبردستی نہیں ہے. میں بہت دل سے خوش. میں آج 15 سالوں سے سوچ رہا تھا کرنے کے لیے, لیکن میں شرما رہا اپنے یہ چال لوگ سے کہ چال کے جو آدمی ہیں کہ مجھے غلط سمجھے گی کہ یہ لڑکا اتنے سال سے رہا ہے, کبھی سوچا نہیں, آج یہ سوچ رہا ہے. میں نے اپنے دوست سے بولا تھا بہت پہلے بھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے, تو اس نے مجھے لے کے آیا. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حسین میرا دوست ہے, آج یہ مجھے لے کے آیا. مجھے اتنا خوشی ہے کہ مجھے آج اسلام قبول کرنا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میرا دوست مجھے اچھی جگہ لے کے آیا ہے. کہ میں آج تک کئی مندر, نہ کوئی مسجد, کوئی کہیں میں گیا ہی نہیں ہوں, کہ مجھے کچھ راستہ ہی نہیں معلوم ہے. کہ خالی اتنا معلوم ہے کہ بھائی ہاں کہ میرے دوست لوگ میم بھائی ہیں, میں ان کی بہت تعریف ہوتا عزت کرتا ہوں کہ ہاں بھائی لوگ سب جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. میں یہ ہوں اکیلا کہ مندر نہیں جاتا, کچھ نہیں جاتا ہوں. ان لوگ ساتھ رہتا ہوں, سب سیکھا ہوں, سب ساتھ میں بیٹھا اٹھا ہوں. لیکن مجھے ایک ہی چیز مطلب سمجھ آتی کہ میں بنوں گا مسلمان, لیکن مجھے کوئی ایریا کوئی یہ تو نہیں کریں گے. تو میں آج دل کھول کے آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ میں, مجھے اسلام قبول کرنا ہے. ماشاءاللہ, دیر آئی درست آئی. بھائی کہہ رہے کہ 15 سال سے وہ سوچ رہے تھے کہ اسلام قبول کرے, اور باقی مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سے متاثر ہوئے, لیکن شرما رہے تھے کہ پڑوسی کیا کہیں گے. اور جیسے میں نے کہا, اکثر یہ شرم اور یہ حیا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے. شیطان روکتا ہے کہ لوگ صحیح راستے پہ چلے, اور اسے روکتا ہے کہ اگر کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا, اور اکثر لوگ اس کی وجہ سے صحیح راستے پہ نہیں آتے. الحمدللہ آپ نے ہمت کی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد قبول فرمائے. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے, ایک اللہ ہے؟ ہاں بھائی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط, ایک دم غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کر رہے؟ ایک دم دل سے. کوئی بھی زبردستی کوئی نہیں؟ زبردستی نہیں ہے. آپ کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں. مالی دباؤ کچھ نہیں. فزیکل پریشر کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں کلمہ دہراؤں گا, عربی میں آپ بھی دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. دل تو آپ کا 15 سال سے کہہ رہا ہے, آج آپ نے ظاہر کرا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے, اور میں دعا کرتا اللہ سے کہ آپ کے مشکلات کا حل فرمائے, اور آپ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا پائے. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, مل سکتا ہوں؟ ضرور آپ آ سکتے. میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہوں سوال کیجیے. Very good evening, sir. Me is Professor Samik Jian, and it was great thought. Yesterday I was seeing some good videos related to your religions, your literature, and many more. So I have one query. My question is
income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? भाई साहब का सवाल है कि आमदनी एंटरटेनमेंट जैसे टीवी सीरियल, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये जायज है कि नहीं? एंटरटेनमेंट से कमाई जायज है, जायज एंटरटेनमेंट से कमाई जायज है, हराम एंटरटेनमेंट से हराम एंटरटेनमेंट के जरिए जो कमाई है वो हराम है। तो पहला ये देखना चाहिए कि एंटरटेनमेंट हराम है या हलाल है। जो भी आपने कहा अक्सर जो टीवी सीरियल है, फिल्म एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये हराम है। कुछ टीवी सीरियल अगर इस्लामिक है और कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, उसकी कमाई। Give me some examples. और हलाल या हराम? Means for halal. हलाल। Yeah. मैं ऐसा पूछना चाहता एग्जाम्पल दीजिए। मिसाल के तौर पे पीस टीवी पे कोई सीरियल है, पीस टीवी पे Yeah. हमारे बच्चों के एनुअल डे के सीरियल आते हैं, वो बच्चे एक्टिंग कर रहे, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे, वो हलाल है। लेकिन आम तौर पे जो टीवी सीरियल है, आम तौर पे अक्सर टीवी सीरियल हराम है, वो आपको अल्लाह से दूर लेके जाते, उसमें बेहिजाबी होती। जो लोग कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहनने के बाद बदन को ज्यादा दिखाते हैं, वो कपड़े सही नहीं होते, इसके अंदर हिजाब नहीं होता। एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर आप ऐसे मॉडलिंग कर रहे, मिसाल के तौर पे जो खवातीन अगर मॉडलिंग करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वो सब हराम है। मैं सुना था एक वेरी फेमस एड के बारे में, आपने ये गाड़ी BMW के बारे में सुना है? Right. BMW गाड़ी बहुत फेमस है, खुसूसन नौजवानों में। मर्सिडीज फेमस है, लेकिन नौजवानों में BMW। मुझे एक जन ने कहा था कि BMW की एक एडवर्टीजमेंट थी जिसके आगे, वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकिनी पहने हुए, और वो एड में लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब आओ इसे चको। किसको? गाड़ी को या लड़की को? तो बिकिनी खेल की पहन के लड़की आगे खड़ी है, ये हराम है। तो ऐसे ऐड के जरिए हम हमारे वालदा, हम हमारी बीवियां, हम हमारे बेटियां को बेच रहे और कहते हैं वुमेन्स राइट। तो अक्सर ये फिल्म के अंदर नंगापना होता है। अगर नंगापना ना होता है, दूसरी कुछ चीज बात जो हराम होती है, तो ऐसे फिल्म में एक्टिंग करना, ऐसी मॉडलिंग करना गलत है। लेकिन अगर आप देखते हैं पीस टीवी पे हमारे मुकर्ररीन माशाअल्लाह प्रोमो कहते, मॉडलिंग नहीं कहूंगा, लेकिन वो कहते कि ये प्रोग्राम देखो, और वो चलते आ रहे और कोई हिदायत की बात कहते, ये अलाउड है। तो अगर जो चीज एंटरटेनमेंट कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे खालिक के पैगाम के खिलाफ नहीं, तो जायज है। लेकिन अक्सर ये एंटरटेनमेंट जो आप कह रहे हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, अक्सर हराम है। तो ऐसी हराम चीज के जरिए कमाई भी हराम है, हलाल चीज के जरिए हलाल है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। भाई साहब, आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हैं? आपका सवाल की क्या वजह थी? The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you. So he pointed to me, and so that I will make. माशाल्लाह। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉक्सी। Yeah. प्रॉक्सी। भाई साहब ने कहा कि मेरा मुस्लिम दोस्त चाह रहा था सवाल पूछने के लिए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही थी। जैसा कल कह रहा था एक भाई साहब, भाई हमको ब्रेन हेमरेज हो रहा है, मुसलमान को पूछने नहीं दे रहे, हम मेहमान की खातिर करते करते मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो ये भाई साहब ने हिंदू को पूछा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राइट, आप प्रोफेसर है? या। आपने कहा कि आपने मेरी तकरीर सुनी, या। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? देखिए, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ, इवन दैट आई एम इन जैन, तो मैं वो भी मानता हूँ, मैं लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ, मुस्लिम्स को भी मानता हूँ, सभी को मानता हूँ। ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज पीपल लाइक वन,
God is one, right? Everything is one. Thing is thinking. If you think like in a right way, everything is good. So it is not like that you respect this religion, you respect that religion. Every religion is good. भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है. सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ. कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में. रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है. मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए. That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये जो मैंने आयत शुरू की, शुरुआत में इस सवाल जवाब के शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें. वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें. वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं. फन्तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फन्तवल्लो फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम से कम शहादत देता हूं कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं और उसकी बात मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं. तो यहां मैं क्या कहता हूं, कॉमन फॉर्मूला मैं कहता हूं कि कम से कम हर इंसान कोई भी मजहब में मानता हूं, कम से कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से. ठीक है, तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए क्या वेद खुदा का कलाम है. वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है. मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है. बाद में मैं कहता हूं हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है. तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मजाहिब का मैं तालिब इल्म हूं. तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है. मैं हवाला दे चुका हूं, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूं. छंदोग्य चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेताश्वतर चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेताश्वतर चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है, मूर्ति पूजा गलत है. अब बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है. कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है. तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो. जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे. आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि अगर जो चीज सारे किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए. जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत. तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग टू बोथ द सर्कल्स. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट. माशाअल्लाह आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है. लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस. फाइन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. नॉट थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई, थियोरी एक्स एंड प्रैक्टिकल एक्स, थियोरी वाई एंड प्रैक्टिकल वाई. थियोरी बोलना आसान है, नो बहुत से मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते. मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो मैं तकरीर करता हूं उसके ऊपर अमल कर सकूं. तो मैं चाहता हूं क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते उसके ऊपर अमल करें. वेन डायग्राम से ये मालूम होता है हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, पता चलता है कि सारी मजहबी किताब मजहब के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो. वी हैव टू गो टू द सोर्स. मजहब के ठेकेदार अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते हैं. What is truth you should follow. So when we go to the source पे जाते पता चलता खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है. आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखे है कि शराब गलत है. हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में सारी मजहबी किताब में लिखे है पोक हराम में, हिंदू मजहबी किताब में लिखे है, बाइबल में लिखे है, कुरान में लिखे है. तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें. जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेन डायग्राम, आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप,
تو آل ریلیجن جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کیا نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ دیکھیے میں بول چکا ہوں سب چیزیں مانتا ہوں, لیکن پہلے چیز میں 5 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو مین ہے لائف میں. نمو ارہنتان مینس سبھی ارہنتوں کو نمسکار. نمو سدھانم سبھی سادھوؤں کو نمسکار. نمو آریانم سبھی آریانوں کو نمسکار. نمو جینم اینڈ نمو لوہی سوے سوے سامنم مطلب سبھی لوہ پروش کو نمسکار. تو سبھی کو نمسکار کرنے کے بعد آپ کسی کے بارے میں سوچئے سب چیز صحیح ہے. Because you respect everything. بھائی صاحب آپ نے کہا نمسکار 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 نمسکار. آپ نمسکار کا مطلب جانتے ہیں؟ Right. کیا مطلب ہے نمسکار کا؟ نمسکار کا مطلب آپ کی moral values, you give the respect. Don't give me the exact literal meaning. What is the meaning of نمسکار؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آپ بات کر رہے سنسکرت, میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا؟ آپ کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا. نمسکار کا مطلب کیا ہے؟ What is the literal meaning of the word نمسکار؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ پروفیسر ہیں, میں طالب علم ہوں. Right. میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں. اسٹوڈنٹ پروفیسر سے پوچھ رہا ہے, آپ نے نمسکار کا لفظ استعمال کیا, نمسکار 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 نمسکار. میں طالب علم ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں نمسکار کی معنی کیا ہے؟ آرین سے نمسکار, سادھو سنت سے نمسکار. نمسکار کی معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ذرا پروفیسر سے اونچا ہو جاتا ہے, نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. بتائیے. نمسکار آتا ہے لفظ ادم نممے سے, سنسکرت لفظ ہے ادم نممے سے. مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, اس کا مطلب میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. اسی لیے اگر کون مجھے نمسکار کہتا ہے تو میں اس کو واپس نمسکار نہیں بولتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں صرف ایک خدا کی. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. یہ ہندو فلسفی ہے, ہندو فلسفی, لیکن ان کے کتاب کے خلاف ہے. وید میں نہیں لکھا ہے, وید میں لکھا ہے ایک ہی ایشور کی عبادت کرو. یہ پینتھیزم جو ہے وہ کریپنگ کیا ہے. پینتھیزم مطلب سب کچھ خدا. اکثر ہندو سے پوچھیں گے کتنے خدا ہے, کون کہے گا 3, کون کہے گا 10, کون کہے گا 100, کون کہے گا 33 کروڑ. ایک بدھوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابیں کے بارے میں جانتا ہے, وہ کہے گا خدا ایک ہی ہے. تو اکثر ہندو بلیو کرتے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم مطلب ایوری تھنگ از گاڈ, سب کچھ خدا ہے. ہم مسلمان ہندو کہتے سب کچھ خدا ہے. یہ چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, پیڑ خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. ہندو سے ایوری تھنگ از گاڈ, وی مسلم سے ایوری تھنگ از گاڈز, GOD with an apostrophe. تو میجر فرق ہے کا. یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. The difference is the apostrophe. ہندو سے ایوری تھنگ از گاڈ, مسلم سے ایوری تھنگ از گاڈز, GOD with an apostrophe. If we can remove the apostrophe, we'll be one. کیسے کریں؟ Go back to your scriptures. وید پڑھو, اپنشد پڑھو, قرآن پڑھو. تو کا کے فرق کو نکال لیں گے تو آپ ادم نم میں نمسکار نہیں کہیں گے. خدا ایک ہی ہے. ہندوازم کا برہما سوترا ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. تو یہ چیز اگر آپ جانیں گے, جو آپ چیز کہہ رہے ہیں اس کی معنی نہیں جانتے تو عمل کیسا کریں گے؟ تو اسی لیے پروفیسر صاحب معنی جاننا ضروری ہے اور سکھانے کے علاوہ عمل کرنا ضروری ہے. تھیوری سے امپورٹنٹ از پٹنگ انٹو پریکٹس. تھیوری پہ بولنا چاہیے چوری مت کرو, میں چوری کر رہا ہوں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, میں جھوٹ بول رہا ہوں, کیا فائدہ؟ تقریر کرنا ایک الگ بات ہے, عمل میں لانا ایک دوسری بات ہے. اسی لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اور مطالعہ کیجئے.
دیگر مذہب کا، کم از کم شروع میں یہ تو مان لو مطالعے کے بعد کہ خدا ایک ہے، اور اس خدا کی بت پرستی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا دیگر مذاہب میں، اسلام میں، ہندوازم میں، کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں، کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. انشاءاللہ مطالعہ کیجئے اور عمل کیجئے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گی. Thank you so much. جی مائک نمبر 3 میں کوئی نان مسلم بھائیوں سوال کیجئے. نمشکار. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میرا سادر نمسکار، اور آئے ہوئے سبھی مسلم بھائی اور نان مسلم بھائی سبھی کو میرا نمسکار. سب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایشور اللہ گاڈ جو پرم ستا ہے وہ کسی جات، مذہب، بھیش، کسی استھل کا محتاج نہیں ہے. وہ ذرے ذرے میں ہے. کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایشور کण کण میں ہے. میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے، لیکن میں ایک اسکول میں اب داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہن کر رہا ہوں. ابھی بڑا ششو میں ہوں. تو وہاں پر اس خدا کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرایا گیا. کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے، دیکھا ہے، جو یہاں نہیں سروتر ہے. انگلینڈ، امریکہ، پاکستان، سارا جہاں جو ہے وہی ایشور اللہ گاڈ ہے. وہ کسی سمے کسی کا محتاج نہیں ہے. سوال یہی ہے جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے. اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی. آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی. آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں. پہلا چیز یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے. ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے. جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو. لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے، یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں کیا ایشور سارے جگہ موجود ہے. ایشور عرش پہ ہے. اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کو میں ایک جھلک دکھا، میرے پورے اپنے آپ کو نہیں دکھاؤں گا،
ایک جھلک دکھاؤں گا, آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ایک جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. پہاڑ کو دیکھ کے, ایشور کو دیکھ کے. ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے, کامیاب ہوں گے, جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے, اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, دیکھ ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ. اور ایک چیز, موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. اور میں مثال پیش کروں گا, ایک مثال پیش کروں گا کہ ایک شخص آ کے ایک نیک انسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تلوار ہے اور میں تلوار سے آپ کا حملہ کروں گا, میں اس تلوار سے آپ پر حملہ کروں گا. آپ کا اگر ایشور ہے تو آپ کو بچا لے. پہلے درخواست ہوتی وہ آدمی سے کہ اگر ایشور ہے تو آپ حملہ کرو اور مجھے بچاؤ. تو یہ دھارمک انسان کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ حملہ کرو اور اگر ایشور ہے تو مجھے بچائیں گے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس مثال سے کہ ضروری نہیں اگر موجود ہے تو وہ آ کے بچائے, کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے, ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ظاہر ہونا دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. جی, مائک نمبر 4 میں نان مسلم بہن سوال کر سکتی ہیں. میرا نام سپنا ہے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں ہندو کے گھر کی ہوں. میرا آدمی مسلمان ہے, محمد حامد قریشی. میں یہ سوال پوچھتا ہوں, پورکھوں سے یہ جات بھید کا چل رہا ہے, تو یہ ہندو مسلمان آپ بولتے ہو جو ہندو مسلمان الگ الگ نہیں ہے, ایک ہے. میں مانتا ہوں, مگر یہ بات ہے جو ہندو بچہ ہوتے ہیں تو ہندو کا سلامی دیا جاتا ہے, جو مسلم بچہ ہوتا ہے اس کو مسلم سلامی دے دیتا ہے. جب اس کا کان میں نماز دیا جاتا ہے, اور جب ہندو کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام پہ نام دیا جاتا ہے, کرشن نام دیا جاتا ہے یا رام نام دیا جاتا ہے, جو بھی دیا جاتا ہے. جس کو جیسا شکشا دیتا ہے اس کو ویسے ہی شکشا ملتا ہے. جیسا ہمیں سکھایا گیا بچپن سے بھگوان کو ماننا ہے, ہم بھگوان کو مانتے ہیں. ہم مسلمان دھرم کو بھی مانتے ہیں, ایسا نہیں مانتے نہیں. ہمیں جیسا شکشا دیا گیا ہے ویسے ہی شکشا میں مانتا ہوں. مگر آپ بولتے ہو جو مسلمان ہی ہوئے گا ہندو نہیں ہو سکتا ہے, ایسا کیسا بول سکتے ہو؟ تو پورکھوں اتنی بزرگ لوگ تھے, اتنی جانتے ہیں, تو آپ کے ساتھ تو بحث لڑ نہیں سکتے. آپ بہت جانتے ہو, تو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. ہمارے باپ دادا سب مطلب انہوں نے دیکھ کے آیا, یا ہم نے بھی دیکھا ہے. ہم ہندو کی ہوں, مگر جو بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو سنمان کر سکتا ہوں. بہن کا سوال ہے اور مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی ہے, میں بھی آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہیں کر نہیں سکتے, کیسے ہمیں اتنا شکشا نہیں ہے, اتنا بول نہیں سکتا ہے نا. بہن کا سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک ہے, لیکن جو ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسے ہندو شکشا دی جاتی, جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے مسلم کی شکشا دی جاتی. تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم صحیح اور ہندو غلط؟ یہ کیا ہے؟ بہن, آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شکشا کم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2 + 2 کتنی ہوتی ہے؟
2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाअल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 जमा 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 और 1 5। 4 और 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। वो नहीं कहेंगी अच्छा ठीक है 2 जमा 2 4 भी, 2 जमा 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है, उसके ऊपर अमल करे। नहीं नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, 2 जमा 2 4 भी थे, 2 जमा 2 5 भी थे। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं, 2 जमा 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही है। तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं। मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे, इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूं। और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़ाहिब में अच्छी बातें हैं। हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारी जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट, डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का एक बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुना आपने? श्री श्री रविशंकर सुने? ये लोग जैसा आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हैं। ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते। अपने किताब उनकी कहते हैं इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इसलिए हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो जा सकते, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो गीता में, महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या? नहीं बहन, मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रहा कि मैं गलत नहीं करता। अगर आपकी
اگر آپ کی سہیلی کہہ رہی ہے 2 + 2 5 تو آپ اس کو سدھاریں گے کہ نہیں؟ ہاں سدھارنا تو میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کو ہدایت دوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مورتی پوجا قرآن میں لکھا غلط ہے اس کو بازو رکھو. آپ قرآن میں نہیں مانتی, آپ کے دھارمک کتاب میں لکھا ہے مورتی پوجا غلط ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں. ہاں تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر ایشور کو بلانا جیسے ان کو شکشا دیا گیا جس دھرم کو ایسا بلایا جائے, ایشور کو ہی بلایا جاتا ہے. ایک چیز پہ ڈسکس کرے پھر دوسری چیز پہ جائے. میرا پہلا سوال ہے, مورتی پوجا جب غلط ہے تو کیوں کرتی ہے؟ آپ بت پرستی کیوں کرتی ہے؟ ابھی ان پورکھوں نے وہ ایسا کر کے آیا, آج کی تو بات نہیں, ہم نے منع کر دیا چلو ہم نہیں کر رہا ہوں, مگر یہ پورکھوں جب بھی زمانہ سے کر کے آ رہا ہے, یہ لوگ تو نہیں بولے گا جیسے ہم نہیں کریں گے, وہ تو نہیں کر سکتے نا. اگر زمانے سے دیہات میں سکھایا جا رہا ہے 2 + 2 5 ہے تو آپ اس کو مانیں گی؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے, میں مانوں گا؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا کیا ہے آج؟ دنیا چپٹی ہے کیا؟ دنیا گول ہے؟ گول ہے. ماشاءاللہ آپ تو ودوان ہیں, آپ تو جانتی ہے. تو اگر میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے تو کیا کروں میں, اس کی بات کو مانوں کہ چھوڑ دوں؟ تو اس ٹائم کیا زمانہ چلتا نہیں تھا؟ بالکل صحیح, آج کا زمانہ ہے. آپ اس ٹائم بلکہ اچھا زمانہ تھا, ابھی کا جو زمانہ ہے نا اس ٹائم بلکہ اچھا تھا, نوٹ تھا, ابھی نیک نہیں ہے. پہلے ایسے پرچار نہیں ہوتے تھے جہاں کروڑوں لوگ ایک ساتھ میں دیکھ سکتے تھے. آج کے پرچار میں یہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں, لاکھوں لوگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پہ کروڑوں لوگ دیکھتے, تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں ملے گا. کروڑوں کے سامنے آپ کو کہا گیا ہے کہ کیا مورتی پوجا غلط ہے, پھر بھی آپ کریں گی تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں رہے گا. باقی مورتی پوجا غلط ہے, مگر میں ایک دھرم کے بارے میں بولا جو ان میں جو لکھایا گیا, آپ کی قرآن شریف میں جیسے لکھایا گیا, ہمارے گیتی محربت میں لکھایا گیا, مگر وہ پڑھنا تو گناہ نہیں ہے نا. میں نے کب بولا کہ گیتا, میں بھی گیتا پڑھتا ہوں. میں نے کب کہا کہ گیتا پڑھنا غلط ہے؟ میں بھی گیتا پڑھتا ہوں, میں بائبل بھی پڑھتا ہوں, میں یہودی کتاب بھی پڑھتا ہوں, وید بھی پڑھتا ہوں. آپ نے کتنا پڑھا مجھے پتا نہیں, میں پڑھا نہیں ہوں, میں ان پڑھ ہوں. میں لیکن پڑھا ہوں. ہاں, آپ اسی لیے میں پہلے ہی بولا آپ کے ساتھ بحث نہیں لڑ سکتی, آپ کی برابری کرنا بھی میرا کام نہیں. ہاں تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں, میں صرف التجا کر رہا ہوں. مگر میں یہی بول رہا ہوں ہماری پورکھوں یہ جو کر کے آیا تو یہ کیا غلط ہے؟ اسی لیے میرے پورکھوں کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے, دنیا چپٹی ہے, تو مانوں میں اس کی پورکھوں کی بات. میں پورکھوں کی عزت کروں گا. بھائی میرے بڑے تھے, میرے باپ دادا تھے, عزت کرنا ضروری نہیں کہ ان کی بات کو ماننا. اگر میرے پورکھے کہتے تھے 2 + 2 5 تو کیا مانوں؟ میں کہوں گا میں ان کے ادب سے پیش آؤں گا, میں ان کو گالی نہیں دوں گا, میں ان کی عزت نہیں نکالوں گا, پیار سے آؤں گا, لیکن کہوں گا کہ آپ غلط ہے. اگر نہیں بھی کہوں گا تو کم از کم میری زندگی میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی دھارمک کتاب کہتی ہے, آپ کی شوہر کی کتاب, آپ شوہر سے شادی کیے نا, لو میرج تھا؟ ہاں. صحیح تھا کیا غلط تھا الگ بات ہے, لیکن جب آپ اپنی شوہر کی اتنی محبت کرتی ہے, شوہر آپ کی شوہر آپ سے محبت کرتے کیا نہیں کرتے نا؟ میں بھی میری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں, میں میری بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میں میرے بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہوں, ذکر اور رجدہ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے, وہ نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں جائے؟ آپ چاہتے کہ آپ کے شوہر جنت میں جائے کیا نہیں؟ جائے کیا نہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی جب چلتی ہے, ایک پہیا ہے سائیکل کا, دوسرا پہیا ٹریکٹر کا, گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلیں گی نا, نہیں چلیں گی, امبیلنس. تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کون سا ٹائر صحیح ہے. چاروں ٹائر اگر لگا دیں گے سائیکل کے تو بن جائیں گے ہاتھ گاڑی, اگر ٹرک کے ٹائر تو بن جائیں گا ٹرک. تو ہمیں یہ دیکھنا, تحقیق کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے آپ اپنی شوہر کی بات کو مانو. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ذہین ہونا ضروری ہے. ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان پڑھ تھے, لیکن سب سے ذہین تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب صاف طور پہ کتابوں, آپ کی کتابوں میں, ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے,
آپ کے پرکھے اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ نہیں. تو آپ کیوں نہیں بت پرستی چھوڑتے؟ آپ کہتے آپ شوہر سے محبت کرتے ہیں کیا نہیں؟ کوشچن مارک ہے. ہاں. کوشچن مارک ہے. ہاں. یہ اوپری محبت ہے. صحیح محبت ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہو. آپ نہیں چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہو کیا نہیں؟ تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون صحیح آپ کا شوہر کیا؟ آپ نہیں وہ مانتے ہو میرا شوہر کیا ہے مگر ان کا بھی مانتے ہو, مگر یہ مورتی پوجا ہے اس کا چھوڑ سکتا ہوں, مگر میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں ضروری. دھرم کا نام کی بات کر رہے آپ؟ ہاں. نام کی. نام سے میں بھی ہندو ہوں. کیا ہوں؟ ہندو. ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو. ہاں. یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا؟ جب عرب لوگ ہندوستان میں آئے تو ان نے یہ لفظ ہندو دیا. ہمالیہ کے ہند سے اور سندھو کے دو سے کچھ لوگ کہتے. اسی لیے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں, سعودی عرب میں, کہتے ہندی ہے, ذاکر ہندی ہے. تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں. اٹس اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. یہ مذہبی ڈیفینیشن نے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. میں ہندوستانی ہوں, لفظ کے ڈیفینیشن سے میں ہوں ہندو. لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی نہیں کریں گے تو ویسا آپ بھی ہندو نہیں ہے. لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ ہندو نہیں سکتے. میں بھی ہندو, میں مسلمان ہندو ہوں. جیوگرافیکل ڈیفینیشن آپ سمجھ رہے؟ آپ بہت نہیں ہیں ماشاءاللہ. وہ بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھنے اور سمجھ رہے ماشاءاللہ. تو ایسا علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کے جائے. کل میری تقریر تھی علم تعلیم دونوں جہاں کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ آپ ہندوستان میں, تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں. آپ بت پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا حرام ہے, تو آپ بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے؟ تیار ہے؟ ماشاءاللہ. مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ماشاءاللہ. اس کا مطلب مسلم ہے. آدمی کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے. جی, آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے. عورت جات کا کوئی جات آدمی ہے تو مسلمان ہے. کبھی کبھی ضروری نہیں, الٹا بھی ہوتا ہے. جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے. کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے, دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے. تو پیار اندھا بھی ہوتا ہے. میری اردو اتنی مہان نہیں ہے تو شیخ فیض الرحمان مجھ پہ ہنسیں گے. میں نے کون سا شہر کہہ دیا ایسا. سب شہر پبلک کے لیے نہیں ہوتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شادی تو کیا, محبت تو کی, لیکن عمل میں آپ اگر بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے, ایک خدا کو ماننے تیار ہے, ایک اور ماننے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہے. میں مسلم تو ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میرے کو کبھی کوئی کیا ہی نہیں. ماشاءاللہ. کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ میرے کو ابھی 8-9 سال ہو گیا. 9 سال ہو گئے. آپ کے شوہر نے زبردستی نہیں کیا. صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہیں اسلام؟ آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ آپ دل سے کرنا چاہتی؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہے.
बंदे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। और आपकी ये शहादत ने मेरे कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए, वो तालीम आप पीएचडी पाओ, पीएचडी करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएंगे वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपको सलाम, आपके जितने भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम। माइक नंबर 5 में कोई खातून हो गैर मुस्लिम तो सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संगीता है। मेरे शौहर ने इस्लाम कबूल किए। मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया और मुझे कुरान की किताब लाके दी और मैंने उसे अमल किया कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा गलत है। तो मैंने इस्लाम कबूल की और मुझे इस्लाम करना है। माशाअल्लाह, आज लगता है जो शोहर के बीवियां गैर मुस्लिम थे, आज अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे रहा है। और शुरू में जो क्राइटेरिया है लोग उसे खुद दोहरा रहे। बहन, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने की जबरदस्ती कर रहा है? जी नहीं। बहन, आपकी कितने साल पहले शादी हुई? मेरी शादी को 15 साल हुए। माशाअल्लाह, 15 साल से शोहर आपके साथ कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कि आप कोशिश। हाँ। माशाअल्लाह 15 साल के बाद उसकी कोशिश का आज आपको फल नजर आ रहा है कि अकेले में नहीं, सारे मजमे में, लाखों के मजमे के सामने आप शहादत देना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी दबाव नहीं, किसी का दबाव नहीं। आपके शोहर की तरफ से कोई दबाव? जी नहीं। आपको कोई वार्निंग नहीं दी आपके शोहर ने ना, क्या शादी नहीं करूंगी तो तलाक दे दूंगा? जी नहीं। कोई वार्निंग नहीं। मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूं कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इस जहां और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, जी हाँ, ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? बहन का अहम सवाल है, क्या आपने इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो क्या इस्लाम के तरीके से निकाह करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर सही तरीके से, जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया, आपको करना पड़ेगा। और एक चीज जरूरत है, आपके शोहर, होने वाले शोहर या शोहर को मेहर देने पड़ेगा। आपका फायदा है, आप मेहर पूछ सकती है कि आपके शोहर या आपके होने वाले शोहर से क्या मुझे 1 लाख मेहर दो,
हो सकता है आप 2 लाख पूछ सकती है, मुझे पता नहीं क्या ताकत है आपके शोहर की, 5 लाख भी पूछ सकती है, महर पूछ सकती है, ये आपका हक है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 कि शादी के वक्त अपनी होने वाली बीवी को एक तोहफा दो, जिसे कहते हैं महर। महर शादी के लिए, निकाह के लिए फर्ज है और आपको इस्लामिक तरीके से शादी करने पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करो कि जितनी भी आप जानकारी रखते इस्लाम के बारे में, उसके लिहाज से आप और आपके शोहर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी बसर करें। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 में कोई नॉन मुस्लिम भाई सवाल कीजिए। जाकिर साहब, सलाम अलैकुम। मेरा नाम अर्जुन है, मैं मुंबई का हूँ। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो मैं एक दिन सिकंदर भाई को मिले थे, 1 साल हो गया, तो मुझे कलम लिख के दिए, मुझे कलमा पढ़ने के आपसे, बस सब लोग से मुझे दुआएं चाहिए। सब भाई बहन इसके लिए आज दुआ करें प्लीज। मैंने कहा कि वो 1 साल से परेशान है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। भाई साहब, इस्लाम का मतलब है शांति। शांति। मैं दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको शांति मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, पैगंबर है। आप कितने वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे या इस्लाम के बारे में कसर देख रहे? अभी 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना, माशाअल्लाह। आप इस्लाम के चीज के ऊपर जो भी आप इस्लाम के बारे में जानते हो उससे खुश है? हाँ। आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। आपका दोस्त का दबाव है क्या नहीं करेंगे तो मारूंगा? कल एक सवाल है। हाँ जी, सवाल पूछिए। अभी इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता कुछ से जी, इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लग रहा है। देव देवता भाई ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मदद आपकी करे। अल्लाह मतलब ईश्वर। ईश्वर ने परमेश्वर। ये ईश्वर जो ये हिंदी लफ्ज है ना, इसमें मिलावट। ईश्वर मतलब ईश्वर के ऊपर होता है परमेश्वर, तो इसलिए परमेश्वर कह रहा हूं मैं। ये अल्लाह वर्ड एकदम साफ है। गॉड भी अंग्रेजी में मिलावट, गॉडेस, गॉड फादर, गॉड मदर